یاد دلاؤ، وہ دن یاد دلاؤ اے موسیٰ، اپنی قوم کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن اللہ کا انعام تمہاری قوم پہ ہوا۔ دیکھیں آج ہم جلوس محمدی، آج جشن عید میلاد النبی، آج مصطفیٰ کی محفل، آج مصطفیٰ کے نام سے جھنڈے کو بلند کرنا، مصطفیٰ کی آمد کے موقع سے گلیوں کو سجانا، مصطفیٰ کی آمد کے موقع سے گھر پر پرچم بلند کرنا، مصطفیٰ کی آمد کے موقع سے مسجدوں کو سجانا، مصطفیٰ کی آمد کے موقع سے لائٹ اور کمکموں سے گلیوں اور محلے کو سجا دینا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ کیا یہ ذاتی متاع سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ رب نے دی تمہیں تو دے ہی دے، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ سوال کرتا ہے کہ یہ تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ اہل محبت جواب دیتے ہیں کہ رحمت عالمی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکہ کے مکی سے لائے ہیں، اور ملی ہے جہاں سے مجھ کو دے ہی دے، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ ملی ہے مجھ کو جہاں سے دو ہی دے، تیسری بھی سمجھ نہیں رہے گا، سبحان اللہ کہے نا، رب نے دی ہے جہاں سے دو ہی دے، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں تو صرف دو عید ہے، یہ بتائیے شریعت میں دو عید واقعی ہے، لیکن آپ جب حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو دو عید نہیں، آپ کو اس میں چار عید نظر آئے گی، صرف دو عید میں چار عید نظر آئے گی، اس لیے کہ ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ 3 دن ہے۔ عید الاضحیٰ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، تو صرف جس دن نماز پڑھتے ہیں وہی دن عید نہیں ہے، اس کے بعد والا بھی 2 دن عید ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ دونوں عید اس عید کا صدقہ ہے، ربیع النور کا صدقہ ہے، اس لیے ہمارا وجدان بولتا ہے، ہمارا عشق بولتا ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے کہ آئی ہے دنیا میں جب عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب کم عید میلاد رسول، ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں وہ دونوں عید الفطر عید الاضحیٰ، آئی ہے دنیا میں جب عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب کم عید میلاد رسول، ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ دونوں عیدوں سے ہے افضل، دونوں عیدوں سے ہے افضل، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، بولے سبحان اللہ۔ ہم تک اچھا کہتے ہیں عید مناتے ہو تو پھر عید مناتے ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز ہوتی ہے، عید کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، نماز ہوتی ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا سب سے پہلا آتے ہیں عید ہمارے لیے عید الفطر عید الاضحیٰ میں 4 عیدیں ہیں، 4 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ کی دوسری اور تیسری دن بھی ہمارے لیے، یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، اللہ نہیں فرماتے ہیں، اللہ نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ کی نبی کی زبان پہ خدا بولتا، مصطفیٰ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، 27واں پارہ ہے، 5واں صفحہ ہے، سورۃ النمل میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب اور ایسا لاڈلا، ایسا اکلوتا پیغمبر ہے، ایسا پیارا ہے، ایسا چہیتا ہے، یہ اپنی طبیعت سے قوم کو کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی مرضی سے غلاموں کو کچھ نہیں کہتا، یہ اپنی مرضی سے اپنے ماننے والوں کو کچھ نہیں کہتا، یہ میرا محبوب ہے، یہ وہی کرتا ہے جو میں خدا اس سے کہلواتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب تو فرماتے ہیں ہر لبے عیسیٰ سے جہاں ان کے نرالی ہاتھ میں سب ایسے پاتے ہیں، شیریں مقالی ہاتھ میں مالکے تو دین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ عید کہاں سے لائے ہو؟ پہلی بات دوسرے نماز پڑھتے نہیں، دوسرے اور تیسرے دن نماز پڑھتے ہیں، ہندو عید ہے، پوچھو اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے پیغمبر اگر عید ہے وہ دونوں بھی عید ہے تو اس دونوں میں بھی نماز کیوں نہیں؟ آج سوال کرتے ہو سنی سید رکھتا مسلمان سے، آج عاشقوں سے پوچھتے ہو، آج اہل محبت سے پوچھتے ہو، آج اہل طریقت سے پوچھتے ہو کہ اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں ہے؟ میرے پیارے، ہر عید میں نماز نہیں ہوتی ہے، کچھ عیدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نماز رکھی گئی ہے، عیدیں ایسی ہوتی ہے جس میں صرف اللہ کا شکر بیان کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جاتا ہے۔
بتاتا ہوں، عید صرف ربیع الاول، اچھا کہتے ہیں صرف 2 ہی عید ہے، کہتے ہیں 2 ہی عید ہے، تو ربیع الاول عید کیوں؟ اچھا 2 ہی عید نہیں ہے، 2 ہی عید نہیں ہے، سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو، صرف 2 ہی عید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ والا دن، یہ جمعہ کا دن ہفتوں کا سردار ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن، جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ اچھا پھر عید کا دن ہے تو بھائی پھر جمعہ کیوں پڑھتے ہو، عید کیوں نہیں پڑھتے؟ مانتے ہو بھی ہو، سب مانتے ہیں، لیکن جب عید مانتے ہو گے یہ عید ہے، پھر عید کیوں نہیں پڑھتے، جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھیں اسے تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ عید کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں، لیکن جمعہ کیوں عید پڑھنا چاہیے؟ اگر صرف کہو گے کہ صرف 2 عیدیں ہیں تو سال میں آپ کیلکولیٹ کریں، سال میں 52 جمعہ آتا ہے، کم و بیش 52 جمعہ سال میں آتا ہے، کتنی عیدیں ہو گئی؟ 52 تو صرف جمعہ والی عیدیں ہو گئی۔ آپ ہمارے 12ویں پہ تم انگلی اٹھاتے ہو، اگر دیکھنا چاہو تو آؤ دیکھو۔ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول نبی کے وفات کا دن ہے، نبی کے وصال کا دن ہے، دنیا سے رخصت ہو جانے کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں جب حجۃ الوداع کے موقع سے ہمارے نبی نے آخری خطبہ دیا تھا، جب آخری حج کرنے مصطفیٰ گئے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ اس وقت سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال آپ حیات ظاہری میں رہے، آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں پڑتی، کوئی بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول 12 وفات ہے، چلو مان ہی لیتے ہیں، ہمارے نظر سے نہیں لیکن مان ہی لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ پھر کیوں مناتے ہو؟ ہم کیوں نہیں مناتے؟ نبی گئے تھے نا، ہم کیوں نہیں مناتے؟ تو میں کہتا ہوں اہل محبت کا یہی جواب ہوگا، کوئی پوچھے کوئی سوال کرے تو صرف ایک جواب دینا ہے کہ میں غم کیوں مناؤں، میں غم کیوں مناؤں؟ غم وہ منائے جس کے نبی مر گئے ہو، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی ہمارے دل کی تختی میں صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ سرکاری سنتے فرماتے ہیں، سب کچھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا بھی کا دے، سب پانے والے زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ماتم وہ کریں جس کے مر گئے ہو، ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم کیوں ماتم کریں گے؟ ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اچھا پھر اور مسئلہ دیکھو، مسئلہ بھی ہے نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، کیا ہے انسان وہ کتنے دن منا سکتا ہے؟ 3 دن، شریعت کی اجازت 3 دن ہے، 3 دن منا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز کس کے لیے ہے؟ اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال ہو گیا ہے، اب اتنی جلدی شوہر کی نوبت بیوی سے نکالی نہیں جائے گی، ان کے لیے شریعت نے آسانی دی، ان کے لیے جائز ہے، وہ پڑھا سکتی ہے، اس لیے ان کی عزت کرنے کا موقع ہوتا ہے، عزت کے بھی کچھ ایام ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، یہ بیوی کے لیے ہے۔ تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو، تیسری عید کہاں سے لائے ہو؟ اچھا 12 وفات مان لیا جائے، 12 وفات ہے، ٹھیک ہے 12 وفات ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12 ربیع الاول کو دنیا چھوڑ کے گئے بھی، پھر بھی ہم عید منائیں گے، پھر بھی ہم عید منائیں گے، جبکہ ہمارے نظریے سے نہیں ہے، تمہاری ہی مان لیتے، پھر بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات سنیے گا، سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا